السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے شیر اور ٹارزن کی دوستی۔ بہت عرصے پہلے ایک گھنے اور سرسبز جنگل میں، جہاں درخت آسمان سے باتیں کرتے تھے اور ندیاں گنگناتی ہوئی بہتی تھیں، وہاں ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا جس کا نام ٹارزن تھا۔ ٹارزن بہت ہی بہادر اور نڈر تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں رہتا تھا اور جنگل کی ہر چیز سے پیار کرتا تھا۔ اسے جانوروں سے بات کرنا اور ان کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا۔ وہ جنگل کے رازوں سے واقف تھا اور درختوں پر اتنی تیزی سے چڑھتا تھا جیسے کوئی بندر ہو۔ اسی جنگل میں ایک بہت ہی طاقتور اور خوبصورت شیر رہتا تھا جس کا نام شیشو تھا۔ شیشو اپنی طاقت اور دلیری کے لیے پورے جنگل میں مشہور تھا۔ اس کی داڑھ سے سارا جنگل گونج اٹھتا تھا اور ہر کوئی اس سے خوف کھاتا تھا۔ لیکن شیشو دل کا بہت اچھا تھا۔ وہ کبھی بھی کسی بے گناہ جانور کو تنگ نہیں کرتا تھا اور ہمیشہ جنگل کے دوسرے جانوروں کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن ٹارزن جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اسے ایک جگہ سے کرانے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی سمت بڑھا تو دیکھا کہ شیشو ایک بڑے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ جال اتنا مضبوط تھا کہ شیشو اپنی پوری طاقت سے بھی اسے توڑ نہیں پا رہا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا اور درد سے کرا رہا تھا۔ ٹارزن نے جب شیشو کو اس حالت میں دیکھا تو وہ فوراً اس کی مدد کو آگے بڑھا۔ ارے شیشو، تم اس جال میں کیسے پھنس گئے؟ ٹارزن نے پوچھا۔ شیشو نے دکھ سے اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح وہ شکار کی تلاش میں آگے بڑھا اور اس جال میں پھنس گیا۔ ٹارزن نے بغیر کسی خوف کے جال کو کھولنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے تیز چاقو سے جال کو کاٹنے لگا۔ جال بہت مضبوط تھا اور ٹارزن کو کافی محنت کرنی پڑی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ کافی کوششوں کے بعد آخرکار جال کٹ گیا اور شیشو آزاد ہو گیا۔ شیشو بہت خوش ہوا اور اس نے ٹارزن کا شکریہ ادا کیا۔ تم نے میری جان بچائی ہے ٹارزن، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس دن کے بعد شیشو اور ٹارزن کی گہری دوستی ہو گئی۔ وہ دونوں روزانہ جنگل میں ملتے، کھیلتے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ ٹارزن شیشو کو جنگل کے نئے راستے دکھاتا اور شیشو ٹارزن کو اپنی کہانیاں سناتا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہو گئے تھے۔ ٹارزن کے والدین بھی شیشو سے محبت کرنے لگے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شیشو ٹارزن کا اچھا دوست ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک بار کی بات ہے، جنگل میں ایک بہت بڑا طوفان آیا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ ندیوں میں پانی بھر گیا اور درخت اکھڑنے لگے۔ ٹارزن کے والدین بھی بہت پریشان تھے کیونکہ ان کا جھونپڑا زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ ہمیں جلدی سے کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈنی ہوگی، ٹارزن کے والد نے کہا۔ اسی وقت شیشو وہاں پہنچا اور اس نے ٹارزن کے والدین کو دیکھا کہ وہ بہت پریشان ہیں۔ کیا ہوا ہے میرے دوستو؟ شیشو نے پوچھا۔ ٹارزن نے اسے بتایا کہ طوفان کی وجہ سے ان کا جھونپڑا خطرے میں ہے اور انہیں کوئی محفوظ جگہ چاہیے۔ شیشو نے فوراً ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں جنگل میں ایک بہت مضبوط غار میں لے جاتا ہوں، وہاں تم سب محفوظ رہو گے۔ شیشو انہیں اپنے ساتھ ایک بڑی غار میں لے گیا۔ وہ غار بہت ہی محفوظ اور مضبوط تھی۔ ٹارزن اور ان کے والدین طوفان ختم ہونے تک وہیں رہے۔ طوفان تھمنے کے بعد انہوں نے شیشو کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا۔ وقت گزرتا گیا اور ٹارزن بڑا ہو گیا۔ اس کی دوستی شیشو کے ساتھ مزید گہری ہو گئی۔ ٹارزن اب جنگل کے تمام جانوروں کا دوست تھا۔ وہ ان کی مدد کرتا اور ان کے مسائل حل کرتا۔ ان کی شہرت پورے جنگل میں پھیل چکی تھی۔ ایک دن کچھ شکاری جنگل میں داخل ہوئے اور انہوں نے جانوروں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ ٹارزن اور شیشو نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شکاریوں کو جنگل سے بھگائیں گے۔ شیشو، ہمیں مل کر ان شکاریوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ٹارزن نے کہا، ہاں میرے دوست، ہم اپنے جنگل کو ان شکاریوں سے بچائیں گے۔ شیشو نے جواب دیا۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ شیشو نے اپنی تیز داڑھ سے شکاریوں کو ڈرایا جبکہ ٹارزن درختوں پر چھپ کر ان پر پتھر پھینکنے لگا۔ شکاریوں نے جب دیکھا کہ جنگل کے جانور اور ٹارزن ان کا مقابلہ کر رہے ہیں تو وہ ڈر گئے۔ ٹارزن کی عقل اور شیشو کی طاقت کے آگے شکاری زیادہ دیر تک نہ ٹک سکے اور انہیں بھاگنا پڑا۔ جنگل ایک بار پھر محفوظ ہو گیا اور تمام جانور بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ٹارزن اور شیشو کا شکریہ ادا کیا۔ ٹارزن اور شیشو کی دوستی جنگل کے لیے ایک مثال بن گئی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اگر ہمت اور دوستی ہو تو
کوئی بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور جنگل کی حفاظت کرتے رہے۔ شکریہ۔